www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، لا يدخل الجنة عاق، کہ جنت میں جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ کی نافرمانی، ان کو تکلیف پہنچانا اور اذیت دینا، یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ماں باپ اچھے ہوں، نیک ہوں، بزرگ ہوں، ان کی نافرمانی گناہ ہے، بلکہ وہ جیسے بھی ہوں ان کی نافرمانی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ماں اور باپ ہے اس کا وجود دنیا میں ان کی وجہ سے آئے۔ اصل تو اللہ ہے، لیکن وہ اس کے مجازی خالق ہیں۔ وہ نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا، تو یہ ہے اس لیے کہ وہ ہیں، ان کا وجود ہے تو اللہ نے اس کو وجود دیا، وہ سبب ہے اس کے موجود ہونے کے، اور پھر ان کے جو احسانات ہوتے ہیں وہ اتنے ہوتے ہیں کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کو جو محبت ہوتی ہے اس محبت کا بھی کوئی وزن نہیں کر سکتا، ماں باپ کی محبت کا۔ وہ ماں باپ جب تک آدمی نہیں بنتا اسے سمجھ نہیں آ سکتا، جب بنتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے وہ ماں باپ ایسی چیز ہوتے ہیں۔ اب مجھے اپنے اولاد سے محبت ہے ایسی، تو میرے ماں باپ کو بھی ایسی ہی تھی، اب مجھے ان کی وجہ سے اتنی تکلیف ہوتی ہے تو میرے ماں باپ کو بھی کیسی تکلیف ہوئی ہوگی۔ تو ماں باپ کو تکلیف پہنچانا جو ہے یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، عزت نہیں ملتی، عزت ہو تو ذلت میں بدل جاتی ہے، رزق میں بھی بے برکتی آتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت سے، ان کو راضی رکھنے سے عزت بھی بڑھتی ہے اور رزق بھی بڑھتا ہے اور عمر بھی بڑھتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، بے شمار فائدے ہیں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس سے کہیں کہ میری عمر میں برکت ہو جائے، ایسی کوئی دوا چاہیے مجھے، وہ کہے گا کہ مجھے خود ایسی دوا کی تلاش ہے جس سے میری عمر میں برکت ہو جائے، تو میرے پاس دوا نہیں ہے، یہ کہاں سے ملے گی؟ آپ اس سے کہیں گے عجیب بات کرتے ہو، پنجاب میں تم نے فلاں کالج میں پڑھا، پھر فلاں یونیورسٹی میں پڑھا، پھر میڈیکل کالج یونیورسٹی میں پڑھا، پھر تم باہر چلے گئے، امریکہ کی یونیورسٹی میں پڑھا، انگلینڈ کی یونیورسٹیوں میں پڑھا،
میں نے تو نہیں پڑھا، میں تو یہاں ہوں، مریض ہوں تمہارے پاس آیا، تو اتنی ساری یونیورسٹیوں میں تم نے پڑھا، پڑھ کر آئے ہو، اور تمہیں عمر میں برکت کا طریقہ نہیں آتا؟ جاپان بھی جاتے ہیں پڑھنے، روس بھی جاتے ہیں، چین بھی جاتے ہیں پڑھنے، وہ کہے گا نہیں مجھے کسی نے نہیں بتایا، وہاں یہ موضوع ہے ہی نہیں، کسی میڈیکل کی کتاب میں اس پر کوئی چیپٹر نہیں ہے، باب نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس اس مریضوں میں کوئی ایک مریض ایسا بیٹھا ہو جو دینی مدرسے کا طالب علم ہو، وہ سن رہا ہو، تو وہ کہے گا کہ میرے پاس نسخہ ہے، اس کا میں بتا سکتا ہوں، میں نے جس یونیورسٹی میں پڑھا ہے، جس کو مدرسہ کہتے ہیں، جامعہ کہتے ہیں، وہاں یہ بات ہے، وہاں میں نے یہ وظیفہ پڑھا، اس کا طریقہ، اس کا نسخہ مجھے معلوم ہے۔ ڈاکٹر بھی حیران رہ جائے گا، وہ کیا ہے؟ وہ کہے گا اس کا نسخہ ماں باپ کا ادب کرنا ہے، ماں باپ کی عزت کرو، ان کا ادب کرو، تمہاری عمر میں برکت ہوتی ہے۔ رزق میں اضافے کا نسخہ پوچھیں کسی سے، سب حیران کہیں گے ہمیں نہیں معلوم، رزق کیسے بڑھ سکتا ہے؟ میں کما رہا ہوں، یہ ڈاکٹری پڑھ لو تو پیسے آ جائیں گے، میں نے ڈاکٹری پڑھی ہے، میں فیس لے رہا ہوں، ہر ایک کی جیب کاٹتا ہوں، 5,000 لیتا ہوں، کسی سے 10 لیتا ہوں، کسی پہ ترس نہیں آتا مجھے، پیسے بن رہے ہیں، پیسوں کی مشین ہوں میں۔ لیکن دوسرا مریض بیٹھا ہوا کہے گا ڈاکٹر صاحب آپ جیسی ڈگری فلاں کے پاس بھی ہے، وہ فلاں جگہ ہے، وہ تو مریضوں کو ڈھونڈتا پھرتا ہے، مریض ہی نہیں اس کے پاس، بڑی تنگی ہے اس کے ہاتھ، حالانکہ وہ بھی وہی ڈاکٹر ہے، اسی کا ساتھی ہے، اسی کی ڈگری ہے، لیکن ایک جیسے پڑھے ہوئے ڈاکٹر، ایک مالدار ہے، ایک نہیں ہے، معلوم ہوا کہ یہ اس کا کمال بھی نہیں ہے۔ مال، عزت، بہت بہت مالدار انتہائی ذلیل ہوتے ہیں دنیا میں، مال بھی ہوتا ہے لیکن ذلیل، جدھر جاؤ اس کی تصویر پر کوئی تھوکتا ہے، کوئی جوتا مارتا ہے، کئی دیکھے ہوں گے آپ نے مناظر، حالانکہ وہ بڑے عہدے بھی ان کے بڑے دنیاوی ہوتے ہیں، پیسہ بھی ہوتا ہے، مال بھی ہوتا ہے، لیکن تھو تھو کرتا ہے۔ اور ایسے لوگ ہیں کہ نہ پیسہ ہے، نہ شہرت ہے، نہ عہدہ ہے، لیکن لوگ ان کو سرآنکھوں پہ اٹھائے پھرتے ہیں، کوئی ان کا جوتا اٹھانے میں اپنی سعادت سمجھتا ہے، کوئی ان کی خدمت میں اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ تو یہ کہاں سے آئی؟ ماں باپ کی عزت سے، ان کی خدمت سے۔ تو یہ کس سے معلوم ہوئی؟ یہ یونیورسٹی سے معلوم ہوئی۔ کون سی یونیورسٹی؟ جو مدینہ منورہ میں سب سے پہلی یونیورسٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، جس کا نام تھا صفا، اور مکہ مکرمہ میں جب تھے تو دار ارقم وہ بنائی تھی، مکہ مکرمہ میں یہ بنائی اور قبا بنائی۔ پھر اس کے بعد جہاں جہاں فتوحات ہوئی، آپ نے اسکول کالج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جال بچھا دیا، پورے جزیرۃ العرب جال بچھا، جگہ جگہ مدرسہ، جسے انگریزی میں کالج یونیورسٹی کہیں، عربی میں جامعہ کہیں گے، مدرسہ کہیں گے، کلیہ کہیں گے کالج کو، وہ بنا کے ان میں وہ مضامین پڑھائے جو آسمان سے آئے۔ تمام یونیورسٹی کالجوں میں آسمانی مضمون نہیں پڑھایا جا سکتا، ان تک ان کی رسائی نہیں ہے، کیونکہ ان علوم کے پڑھنے پڑھانے والوں کی جو زیادہ تر وہ وہی ہیں جو کافر ہیں، کافر اسلام سے اور مذہب سے کٹا ہوا ہوتا ہے، آسمانی علوم سے کٹ گیا، اسے کاٹ دیا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی سے جب اس کا رشتہ کٹ گیا تو اس کے دل کا تعلق نبی سے کٹ گیا، وہ تعلق شیطان سے ہو گیا، تو اس کے استاد بھی وہی کافر ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں،
ان کی رسائی دنیا کی حد تک تو ہے، مٹی، گارا، پانی، سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، آگ، ہوا، بس یہ، اس سے آگے نہیں ہے ان کی رسائی، بیکار۔ تو یہ علوم جو ہیں یہ انتہائی نادر علوم ہے، نایاب علوم ہے۔ اگر نبی نہ آتے تو یہ علوم بھی نہ آتے، ہمیں پتہ ہی نہ چل سکتا کہ ماں باپ کی، ہمیں پتہ ہی نہ چل سکتا کہ عمر میں برکت کا کیا نسخہ ہے، عزت کا کیا نسخہ ہے۔ ویسے خود سے کوئی اپنی عقل سے سوچتا کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، انہوں نے مجھے بچپن سے پالا ہے، بڑا کیا ہے، جوان کیا ہے، ان سے بڑا محسن کوئی نہیں، تو میں ان کی خدمت کروں، میرے پہ بنتا ہے حق، چاہے مجھے کوئی بتائے یا نہ بتائے، مجھ پر یہ حق بنتا ہے کہ میں ان کی خدمت کروں۔ تو یہ عقل بھی، اگر آسمانی علوم نہ بھی ہوں تو یہ عقل والے کو بھی یہ بات مل جائے گی پتہ۔ چنانچہ ہندو، بہت ہندو ملیں گے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، بہت سے سکھ ملیں گے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں، کافر ہیں۔ عیسائی بھی ملیں گے، یہودی بھی ملیں گے۔ تو عقلی اگر عقل بھی استعمال کر لیں تو بھی پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ تو بھائی ایک آدمی ہے، عام آدمی رستہ چلتے اگر آپ کو کوئی چیز دے دے تو آپ کہتے ہیں شکریہ، جزاک اللہ، مہربانی، پھر آپ پر بوجھ ہوتا ہے کہ اس نے مجھ پہ احسان کیا۔ تو ماں باپ سے بڑا محسن تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ان کے دل کے اندر آپ کی محبت اولاد کی اتری ہوئی ہے، تو ان سے بڑا کوئی محسن نہیں۔ لہٰذا ان کی نافرمانی جو کرے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، دروازہ بند جنت کا۔ تو اس سے بڑا عزت کوئی نہیں۔ تو ماں باپ کی عزت اسلام نے سکھائی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس رضی اللہ عنہما ہی سے روایت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں ولا قمار، جوا کھیلنے والا، شرط لگانے والا بھی اس میں آ جائے گا، جوا کھیلنے والے، شرط لگانے والے، یہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ بھی کسی یونیورسٹی میں مضمون نہیں پڑھایا جاتا ہے، کسی جسے آپ فیسیں دے رہے ہیں، آپ نے ماں باپ کی بیچاروں کی ساری جمع پونجی خرچ ہو گئی، لاکھوں کی فیسیں دے کر وہی مضمون نہیں پڑھاتے، کسی کالج یونیورسٹی میں نہیں ملے گا مضمون، نہ وہ مضمون ملے گا، نہ یہ جوئے کا ملے گا۔ بلکہ دیکھیں گے تو وہ جو پروفیسر استاد ہوگا، جو پرنسپل ہوگا، وہ بھی جواری ہوگا، شرطیں لگاتا ہے، جوا کھیلتا ہے، کرکٹ میچ ہوگا تو جوا کھیلے گا، گھوڑے کی گھڑ دوڑ ہوگی تو جوا کھیلے گا، مضمون نہیں ہے، یہاں پر ہے مضمون۔ یہ جتنی دنیا میں صفہ کی، نبی علیہ السلام کی قائم کیے ہوئے مدرسے ہیں، وہاں یہ مضمون ملتے ہیں اور کہیں نہیں ملے گا۔ فرمایا کہ یہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ آگے ارشاد فرمایا ولا منان، احسان جتلانے والا بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ وہ میں نے تجھے فلاں وقت کھانا کھلایا تھا نا، تو بھوکا مر رہا تھا، ہم نے تجھے یہ چیز دی تھی، بس برباد۔ اس نے اپنا نقصان کر دیا، اس نے اسے بات کہہ کر اس کے دل پہ ایسی چوٹ ماری، ایسی توہین کی حد تک اس کی کہ اللہ کی طرف سے اس کا اپنا کام خراب ہو گیا۔ کیونکہ آدمی خود سوچے کہ میں نے، مجھ سے جس نے اچھائی کی ہے وہ اگر مجھے احسان جتلائے تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی۔ وہی ہے نا تو جسے ہم نے کپڑے لے کے دیے تھے، سوٹ لے کے دیا تھا، کتنی تکلیف۔ لیکن ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے کہ وہ جتاتے بھی نہیں احسان، اور جتلا بھی دیں تو اس کی تکلیف نہیں ہوتی۔ وہ کہیں کم وقت تجھے ہم نے کھلایا پلایا ہے، پالا ہے، یوں کیا ہے، تو بدتمیز ہوگا تو بدتمیزی تو کرے گا، لیکن یہ سمجھے گا کہ بات صحیح کہہ رہے ہیں۔ ان کے احسان جتلانے کی تکلیف نہیں ہے، نہ توہین ہوتی ہے،
کہ انہوں نے مجھ پہ احسان جتا دیا، میری توہین کر دی. نہیں، وہ حقیقت بتلا رہے ہیں، توہین نہیں ہے. کوئی اور کرے گا تو کیوں کہ وہ مجازی خالق ہے، اور حقیقی خالق اس احسان جتا سکتا ہے. تو مجازی خالق کا بھی اس درجے میں ہوتا ہے کہ وہ جب کرتا ہے تو قدرتی طور پر یہ تکلیف نہیں ہوتی، قدرتی طور پر. تو احسان جتلانا صرف اللہ کا کام ہے، اور کوئی احسان جتلا نہیں سکتا کسی کو. اللہ کہتا ہے میں نے تجھے ایمان دیا، میں نے تجھے مسلمان بنایا، میں نے تجھے رزق دیا، میں نے تجھے روح دی، میں نے تجھے آنکھ دی، میں نے تجھے یہ دیا، میں نے وہ دیا. تم کہو گے ہاں اللہ تمہیں دیا، معلوم ہے. اور اس احسان جتانے سے کوئی تکلیف ہمیں نہیں ہوتی. قرآن میں بھرے پڑے اللہ کے احسانات جو جتلاتا ہے. تو یہ اللہ کا منصب ہے احسان جتانا. تو جب کوئی احسان جتاتا ہے تو گویا اللہ کے ساتھ اپنے کو شریک کرتا ہے، اللہ کو غصہ دلاتا ہے. اچھا میری برابری کرتے ہو، یہ تو میرا کام تھا، میں ہوں احسان جتانے والا، تو کون ہوتا ہے احسان جتانے؟ کیونکہ تو نے جو احسان کیا تھا کسی پر، وہ بھی میں نے ہی تجھے توفیق دی تھی اس احسان کی، تو میرا احسان تھا. تو نے کہاں کیا؟ اگر تو نے کسی کو گرنے سے بچا لیا تو وہ میری توفیق سے بچایا. تیرے ہاتھوں میں طاقت بھی میں نے دی تھی، تیرے دماغ میں بات بھی میں نے ڈالی تھی، بر وقت کام بھی میں نے کروایا تھا. تو میں ہوں احسان جتانے والا، تو میں ہوں. میں نے تجھ پر بھی احسان کیا، میں نے اس پر بھی احسان کیا جسے تو نے بچایا. تو یہ اصل اللہ کی ذات. ماں باپ اس لیے کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے ایسی صورت کر دی کہ وہ مجازی خالق ہیں، حقیقی نہیں ہے. حقیقی احسان وہ بھی نہیں جتا سکتے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی کی نعمت اللہ نے دی، اولاد دی، پھر اللہ نے ہمیں دیا، ہم نے اس پہ خرچ کیا، تو اللہ نے کا احسان تھا. لیکن فرمایا منان یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، احسان جتانے والا. یہ مضمون بھی کہیں یونیورسٹی میں نہیں ملے گا، کسی اسکول کالج میں نہیں ملے گا. یہ اتنے بلند اخلاق، اتنی اونچی چیزیں یہ نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے مدرسوں میں مل سکتی اور کہیں نہیں مل سکتی. ولا مدمن خمر، ارشاد فرمایا جو شراب پیتا رہے، عادت پڑ جائے نشے کی، شراب میں رہے، وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. اس سے بھی اللہ جنت محروم کر دیں گے. اللہ یہ کہ توبہ کر لے. اگر احسان جتاتا رہا تو سچی توبہ کر لے. جس کو جتایا اس سے بھی جا کے معافی مانگ لے. میں نے یہ بات کی تھی، مجھے معاف کر دو خدا کے لیے، لو تمہارے پاؤں پکڑتا ہوں، آئندہ میں نہیں کروں گا، مجھے معاف کرو. میں نے تمہارا دل دکھایا، اور اللہ سے بھی معافی مانگی. شراب پیتا رہا، اللہ سے سچی توبہ کر لے، اللہ تجھ سے عہد ہے اب اس کو نہیں پیوں گا، تو مجھے معاف کر دے. جوا کھیلنے والا بھی اسی طرح توبہ سچی کر لے. ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا بھی سچی توبہ کر لے، اور ماں باپ کا ادب، ان کی خدمت شروع کر دے، تو اس کے حالات پلٹ جائیں گے. پھر اللہ کا ولی بن جائے گا، پھر جنت میں جائے گا انشاءاللہ. اللہ یہ کہ نافرمان ماں باپ غلط بات کا اگر حکم دیں، گناہ کی چیز کا، کہ تو داڑھی مونڈ، اس کا مانے گا تو ماں باپ کو بھی گناہ ملے گا، اسے بھی گناہ ملے گا. ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کا یہ کہنا نہیں مانے گا. ماں باپ کسی اور گناہ کی چیز کا حکم دے کر فلاں سے بات کرنی چھوڑ دے، اپنے چچا سے بولنا چھوڑ دے، اپنے ماموں سے چھوڑ دے، اپنے یہ نہیں کرے، گناہ ہے، قطع تعلق گناہ. لیکن ماں باپ کی بدتمیزی بھی ماں باپ سے نہیں کر سکتا. ان کا گناہ کے معاملے میں ان کی اطاعت بھی نہیں کرے گا، لیکن ان کی گستاخی میں ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کر سکتا. انہیں گھورے ڈانٹے کر ہی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہمیں بھی، آپ کو بھی، کہ ہم اپنے ماں باپ کی صحیح معنی میں عزت کریں، توقیر کریں، خدمت کریں. تو ہم سے انہیں تکلیف پہنچ جاتی ہے، اس کی تلافی کی توفیق عطا فرما دے. اور اسی طرح یہ شراب یا نشہ جو لوگ کرتے ہیں، اللہ انہیں سچی توبہ کی توفیق دے.
اول تو اس میں مبتلا ہی نہ کرے، بچائے، اور اگر کوئی مبتلا ہے تو اسے سچی توبہ اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بھائی ہماری والدہ صاحبہ کے لیے بھی دعا کرو، اور یہ ہمارے مولانا شاہد صاحب ہیں یہاں بجلی کا، ان کی اہلیہ بھی بہت زیادہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کرو، اور بھی لوگ بیمار ہیں۔ مولانا حسین صاحب کے اللہ مغفرت کرے۔ کل ہمارے دوست، بہت اچھے دوست، مدینہ منورہ میں ہم وہاں 60 سال سے رہ رہے ہیں، جدوئی تھے، جدوئی مولانا تو شاید نہیں تھے یا ہے، مجھے نہیں معلوم، باقی یہ کہ بہت اچھے آدمی ہیں، عبدالستار جدوئی، اسماعیل جدوئی صاحب، ان کی پرسوں جمعے کے دن مدینہ منورہ میں وفات ہو گئی، جنت البقیع میں اللہ نے مدد فرمائی، ان کے لیے بھی دعا کرو، اللہ ان کے درجے بلند کرے، مغفرت فرمائے، مسواندگان کو صبر دے۔ ایسے کوئی عالم دیپال پور کے جمعیت کے کوئی عالم کچھ دن ہو گئے وفات ہوئی، دیپال پور میں تھے، اکاڑے کی طرف، کیا نام، مجھے نام نہیں معلوم، ہاں گیلانی خاندان کے، ان کے لیے بھی دعا کرو، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بچوں کو، پسماندگان کو صبر دے۔ اور مولانا حسین صاحب کی کہ ہم زلف کی بھی سنا ہے، ابھی بتا رہے وفات ہو گئی ہے، دعا کرو، بہت بڑا حادثہ ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہم صل